خاتمہ نہیں کیا جائے گا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور سیکیورٹی فورسز ہمارے جوان بھی شہید ہوئے. کیا ایسا ممکن ہے کہ اس نئی دہشت گردی کی اس نئی لہر سے اس کا سد باب کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں وہ تو اگر عزم ہو تو آبویسلی ریاست سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا. ریاست میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دہشت گردی پہ قابو پا سکے. اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اس ملک میں، وچ از ویری امپورٹنٹ. پولیٹیکل سٹیبلٹی سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل از خود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بدقسمتی ہے کیونکہ اس طرح کا جو معاملات ہوتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب اے پی ایس پشاور پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، پوری قوم یک زبان تھی، اور پھر آپ نے اس کے ریزلٹس بھی دیکھے. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم ریزلٹس دیکھیں گے. کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو بلوچستان کے وہ لوگ جو وہاں پہ انسانی حقوق کے لیے بڑے بڑے جلوس کرتے ہیں، جلسے نکالتے ہیں، یہ کیسے اس چیز پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ جی وہاں پہ صرف اس لیے 23 مزدوروں کو مار دیا جائے کہ وہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے واقعہ. کیا ان کو پنجاب سے حمایت نہیں ملتی جب وہ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، حقوق کی بات کرتے ہیں؟ تو یہاں بہت بڑا طبقہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کی اس میں ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی ان کو حقوق ملنے چاہیے. وہ بھی میرے حساب سے غلط جگہ حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کو سب سے زیادہ نقصان ان کے اپنے سرداروں نے پہنچایا ہے، کیونکہ سارے وسائل یہاں سے ان کے سرداروں کو چلے جاتے تھے، اور وہ وسائل صرف اپنے پہ خرچ کرتے تھے. ان کے میکسیمم آپ دیکھیں جو بلوچستان کے بااثر لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ یا آپ کو کراچی میں مل رہے ہوتے ہیں یا اسلام آباد میں مل رہے ہوتے ہیں. بلوچستان میں تو وقت ہی بہت کم گزارتے ہیں، اور وہ چونکہ ان کے وظائف لگے ہوئے ہیں بہت بڑے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ وہاں خرچ کریں گے کیونکہ سسٹم ہی وہاں شروع سے ایسا بنا ہوا ہے. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. آج آپ کو پتہ ہے نواب اکبر خان بگٹی کی وہ برسی بھی تھی، تو اس حوالے سے اچھا ایک تو ایلیمنٹ وہ ہے جو ناراض ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے ان سے بات بھی کرنی چاہیے، ان کو منانا بھی چاہیے اور واپس قومی دھارے میں بھی لے کے آنا چاہیے. ایک ایلیمنٹ ہے دہشت گرد، اس سے تو رعایت ہو نہیں سکتی کسی صورت بھی. اور یہ جو بیرونی ایلیمنٹ کی بات کی جاتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا نریندر مودی نے لال قلعے پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ ہم بلوچستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں اور کریں گے. وہ تو اس میں تو ظاہر ہے اوپن سیکرٹ ہے، اس میں تو چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے. البتہ مجھے آج اپنے وزیر داخلہ ابلیغ چیئرمین پی سی بی کی وہ میڈیا ٹاک دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی. مطلب میرا دھیان وہ آج صرف ادھر ہونا چاہیے تھا بلوچستان کی طرف، میرا کرکٹ کی طرف بھی دھیان چلا گیا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا برا کمبینیشن ہے جس کو فوری ختم ہونا چاہیے، اور اس کا فیصلہ بہتر ہے محسن نقوی صاحب کر لیں. کوئی آپ کو پی سی بی بہت پسند ہے وہ رکھ لیں، کس کو اعتراض ہے اس پہ؟ آپ ایک رکھ لیں یار. یہ دونوں فل ٹائم جابز ہیں، مدت سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں کہ دونوں فل ٹائم. کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ بلوچستان میڈیا سے بات کر رہے تھے. ہمارا بھی یہی سوال جو کہ ایاز صاحب آپ بھی بات کر رہے تھے خاص طور پر وزیر داخلہ سے متعلق کہ ایک ہی عہدہ ان کو رکھنا چاہیے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے، جس طرح وزیر داخلہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، اور خاص طور پر جو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ بھی مینشن کیا کہ کسی بلوچی نے پنجابی کو نہیں مارا بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے. یہ بات ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی، میں اس سے بالکل ٹھیک ہے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو 23 لوگ تھے یہ پاکستانی تھے. اور لیکن یہ آپ دیکھیں نا کہ نہتے لوگوں کو اتار کے مارنا، یہ کہاں کی بہادری ہے یار. مطلب یہ کوئی تحریک اس طرح کی تو نہیں ہوتی، کوئی اسٹرگل اس طرح تھوڑی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ بالکل دہشت گردی ہے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور نو ڈاؤٹ پوری قوم کو اس میں ساتھ دینا چاہیے اپنے سیکیورٹی کے اداروں کا. لیکن سٹل جاتے جاتے میں یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف توجہ ضرور دیں. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں دیکھنے کی یہ ہے کہ یہ 8-10 اضلاع میں جو ہے یہ حملے ہوئے ہیں اور بلوچستان کے، اور پھر جو جس طرح سے موسیٰ میں گاڑیوں سے مسافروں کو اتار کے ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ان کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا،
یہ میں تو کہوں گا یہ اس کو عسکریت پسندی کیسے کہیں گے، یہ تو کھلی دہشت گردی ہے کہ جس طرح سے. لیکن اب اس کے دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. دیکھیں یہ کالعدم بی ایل اے نے یہ جتنی بھی کاروائیاں دہشت گردی کی کاروائیاں کی ہیں بلوچستان میں، یہ ان کے مقاصد کیا ہیں. آپ اس سے پہلے بھی دیکھ لیں کہ بارہا یہ ہوا ہے، گاڑیوں سے اتار کے جو ہے مسافروں کو اور پھر ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے ان کو مارا گیا. بلوچستان میں جو ہے حجاموں کو مارا گیا، مزدوروں کو مارا گیا کہ ان کا تعلق ایک خاص صوبے سے تھا. اور اسی طرح سے اسی سال کے اوائل میں آپ دیکھیں کہ مارچ میں جس طرح کا ہائی پروفائل اٹیک کیا گیا، پھر جس طرح سے گوادر میں کیا گیا، تو اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ بی ایل اے کے مقاصد یہ ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو الائیو رکھنا چاہ رہی ہے، انٹرنیشنلی ہیڈ لائنز میں اپنے آپ کو رکھنا چاہ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر ضرب لگانا چاہ رہی ہے کہ وہ بلوچستان میں خوف کی فضا کریٹ کرے. اگر وہاں پہ جس طرح سے چائنیز کے اوپر اٹیکس کیے گئے تو یہ یعنی ایک اکنامک انٹرسٹ پاکستان کے جو ہیں ان کے اوپر ضرب لگانا چاہ رہے ہیں، انٹرنیشنلی اپنے آپ کو الائیو رکھنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم زندہ ہیں. اور ایک چیز اور کہ یہ بلوچستان کو پاکستان کے دوسرے لوگوں کے لیے ایک نو گو ایریا بنانا چاہ رہے ہیں، خاص قسم کے لوگوں کو اور صوبے کے لوگوں کو اٹیک کر کے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو اپنی اسٹریٹجی کے اوپر سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ کو اپنی اسٹریٹجی پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ فیصل قانون نافذ کرنے والے ادارے تو انہوں نے تو مؤثر رد عمل کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو بھاری نقصان بھی پہنچایا. لیکن وہی بات کہ ہماری حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں جس طریقے سے معصوم لوگوں کو شناختی کارڈ چیک کر کے ان کی شناخت کر کے جو مارا گیا ہے، یہ انتہائی ایک صفاقانہ عمل ہے. اب اس عمل تو ایک صفاقانہ، اس کا حل کیا؟ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہو چکے. اب اس طرح کے واقعات کو روکنا کیسے ہے؟ اس کا جو حل ہے، وہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، وہ واحد حل ہے کہ جو آپریشن تو آپ کریں، لیکن اس ملک کو ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. آپ کی ساری معاشی ترقی، آپ کے امن و امان، سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے سیاسی استحکام سے جو ہے نا وہ جڑ چکے ہیں. اب اگر ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، اس ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سیاسی استحکام پیدا کرنا پڑے گا اور اس کے لیے سارے راستے جو ہیں ہمیں اختیار کرنے پڑیں گے. اپنی اناؤں کو بھی پیچھے جو ہے وہ ڈالنا ہوگا. اس کے بغیر یہ اس طرح کے واقعات نہیں روکیں گے. اب صرف یہ باتیں کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، قوم متحد ہو کے مقابلہ کرے گی، قوم جو ہے اس کو دہشت گردی کے طور پہ لے گی. پریکٹیکل جو حل ہے اس کی طرف آئیں تاکہ آئندہ یہ معصوم لوگ ہیں، بیچارے غریب ترین لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں. کیا قصور تھا بیچاروں کو؟ پتہ بھی نہیں ہے ان کو تو کہ اس ملک میں کیا پالیسی ہے. تو 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں اور 1 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، ان کو دوسرے کی فکر پڑ جاتی ہے. اس کا حل واحد حل یہ ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا، یہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی بالکل اسی نوعیت کے واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں. اور جو جنوبی پنجاب سے لوگ گئے تھے ان کو شناختی کارڈ دیکھ کر بس سے اتار کر مارا گیا. اور یہ جو واقعہ آج ہوا ہے اس میں بھی اسی طرح ہوا ہے. 4 لوگ جو ہے وہ ضلع لیہ سے ہیں، جنوبی پنجاب کے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے، جس طرح ماضی میں کیا گیا ہے. اور جس طریقے سے ضرب عزم کیا گیا تھا، اسی طریقے سے جس طریقے سے عزم استحکام کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ان کے خلاف ایک بڑا آپریشن ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کے ہمیں ماضی میں شواہد ملے ہیں کہ انڈیا کا بلوچستان میں مکمل عمل دخل ہے اس قسم کی کارروائیوں کے پیچھے، وہ انہیں مالی مدد بھی فراہم کرتا ہے. کلبھوشن کی صورت میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں انڈیا کے وزیر اعظم کو بھی مدعو کیا پاکستان نے. تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ شواہد جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کرے، اور جو اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف اگر سخت ایکشن نہیں لیا جائے گا تو یہ کارروائیاں ہوتی رہیں گی. اور یہ ملک دشمن عناصر ہیں، یہ ناراض بلوچ بھی، ہمیں بھی ان کو جو ہے نا ناراض بلوچ نہیں کہنا چاہیے بلکہ دہشت گرد کہنا چاہیے. اور ناراضگی کس بات کی کہ ہم نے بلوچستان سے وزیر اعظم بنایا، 2 دفعہ چیئرمین سینٹ بنایا، نگران وزیر اعظم بلوچستان سے. جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی الیاس صاحب.
اب وقت ہے کہ جو جس طرح کی واقعات ہوئے ہیں اس کی مذمت کرنی چاہیے اور گورنمنٹ کو تمیز کرنی چاہیے کہ جو ناراض ہیں بلوچ اور دہشت گرد ہیں اس وقت تمیز کرنی چاہیے تاکہ اس کا سد باب کرنا چاہیے. نہیں کریں گے تو یہ کل پھر مزید اس طرح کے پہلے بھی واقعات ہوتے رہیں تو جب تک یہ آپریشن نہیں کریں گے ان کا سد باب نہیں کریں گے ان کی جو ان کو باہر سے ڈونیشنز وغیرہ جو آتی ہیں اس کا روک تھام کرنا چاہیے اور سب کے سامنے لے کے آنا چاہیے چیزیں کہ جو ملک کے اندر جو اس طرح کا دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک دن میں کتنے واقعات ہوئے ہیں اور یہ بڑے لیول کے واقعات ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی یہ سنجیدگی کیسے کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے کہ کیا نہیں ہو رہا. تو یہ سب چیزیں اگر نہیں منہ تو جواب دینا پڑے گا. سب کا شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.